اس طرف آ رہا ہوں وہ ایک لفظ ماشاءاللہ بڑی پازیٹیو انداز سے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا میسج جو ہے نا عوام تک جانا چاہیے۔ ہم بھی اللہ کے حبیب کو جو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ کی عطا سے سمجھتے ہیں۔ جس طرح رحمان اور رحیم اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، رؤوف اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، حسیب اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، لیکن باطن اللہ۔ کوئی بھی مسلمان ابھی اپنے گھر میں قرآن مجید کو اٹھائیں اور جہاں رسول اللہ کے صفاتی نام آخر میں لکھیں تو وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ یہ ساری صفتیں اللہ کے رسول کے لیے بھی ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رب ہے، اور یہ صفت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عزیز مصر کے لیے بھی استعمال کی۔ سورہ یوسف میں 2 مقامات پر یہ صفت ہے رب، یہ غیر اللہ کے لیے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن سورۃ الدہر میں فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اب وہ السمیع البصیر اللہ بھی ہے اور ہمیں بھی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صفات اللہ میں ہیں ان کا ماننے کا معنی اور مفہوم اور ہے، اور وہی صفات اگر مخلوق میں مانی جائیں گی تو ان کے ماننے کا معنی اور ہے۔ جب اللہ کے لیے یہ صفات مانی جائیں گی تو یہ معنی ہوگا کہ اس کی صفات ازلی، ابدی ہیں، قدیم ہیں اور اس کی ذاتی ہیں، اور مخلوق میں چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ غوث قطب ابدال ہو، اس کو جو بھی صفت عطا کی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر اللہ رحیم ہے تو ذاتی طور پر، نبی رحیم ہے تو عطائی طور پر، اللہ تعالیٰ اگر سمیع ہے تو ذاتی طور پر، اور نبی میری بات پوری پلیز، اگر نبی اگر رحیم ہے تو وہ عطائی طور پر۔ اسی طرح اگر اللہ حاضر و ناظر ہے وہ ذاتی طور پر، اور نبی اگر حاضر و ناظر ہے اسے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یعنی ہم جب نبی کے لیے مان رہے ہیں خدا کی عطا سے مان رہے ہیں، تو جب خدا کی عطا سے ہم نے نبی، دیکھیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ملک الموت کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس وقت کس کی موت آ رہی ہے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جو ملک الموت کو طاقت ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور رہ گئے علم کا مسئلہ، یہ بھی یاد رہے کہ علم ذاتی، ازلی، ابدی، قدیم یہ خدا کی صفت ہے۔ علم ذاتی، ازلی، ابدی یہ خدا کی صفت ہے، اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ نبی ہو یا ولی، جن ہو یا فرشتہ، اس کو جو علم عطا کیا ہے وہ رب نے عطا کیا ہے۔ اور ہمارے نبی کو کتنا عطا کیا؟ علمت علم الاولین والآخرین۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھے اولین کا علم بھی خدا نے عطا فرما دیے، آخرین کا علم بھی عطا فرما دیے۔ تو یہ حضور کی صفات ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یہ پازیٹیو گفتگو ایک میسج چلا گیا۔ اور میں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جس معنی میں مانتے ہیں نا، جس طرح امام جلال الدین سیوطی نے رسول اللہ کو دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، میرا ایک سوال ہے کہ مصر میں امام سیوطی ہیں، حضور کو انہوں نے دیکھا اور یہ ایکسپٹڈ بات ہے، دیکھا، اور اسی طرح حضور بہت سارے کرامات قائد اعظم کی مثال، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں تشریف ہے، جیسے بزرگوں نے انہوں کہتے ہیں جی ہمیں دیکھا۔ میرا سوال یہ کہ وہ کیسے آئے؟ میرا دیکھیے نا پلیز، میں بات کو، میرے خیال میں ہمارا یہ وہ نہیں ہے، اسٹیج نہیں ہے۔ اسی طرح ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ حضور سید کونین کو دیکھا گیا، مثلا ایک شخص کو درود پڑھتا تھا، حضور نے اس کو بوسہ دیا تو سرکار نے فرمایا تو درود پڑھتے منہ قریب کر۔ اس نے شرم کے مارے کہ میں گناہگار، اس نے اپنا رخسار قریب کیا۔ جب وہ جاگا تو مولانا زکریا فضائل درود میں لکھتے ہیں 1 ہفتے تک اس کے رخساروں سے خوشبو آتی رہی۔ اب یہ خوشبو کا آنا یہ خاصہ رسول ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر روح میں، دل میں پیار ہے اور خواب میں رسول اللہ نے اگر بوسہ دے دیا تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ حضور ایک جنگل سے گزرے، وہاں سے خوشبو آئی، اور یہ واقعہ بھی مولانا زکریا نے لکھا۔ تو اس طرح یعنی ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر وقت حضور کو یہاں جسمانی طور پر نہیں مانتے اور نہ مان سکتے ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، نہ مانتے ہیں اور نہ مان سکتے ہیں کہ حضور ہر وقت یہاں اس طرح ہیں۔ ہم اگر ان کو مانتے ہیں، روحانی طور پر ہر وقت مانتے ہیں، اپنے تصرف کے ساتھ مانتے ہیں، اور اگر کسی اپنے گنہگار امتی پہ کرم کرنا چاہیں تو آپ کو اللہ نے وہ روحانی طاقت اور تصرف عطا کی ہے کہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب
آپ کی فضائل درود کے آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ مکتب علماء دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام باتوں کو جو مشترکات ہیں ان پہ گفتگو کریں، اور ایک دوسرے اب یہ کہنا کہ فلاں مانتا ہے اور فلاں نہیں مانتا، یہ غلط بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور صفات مبارکہ سے تعلق رکھتی ہیں، اہل السنت والجماعت میں اور خاص طور پر احناف میں، اہل السنت والجماعت میں بھی تھوڑی سی جو تفریق ہے وہ احناف اور غیر احناف کی بنتی ہے۔ احناف میں عقیدہ بالکل متفقہ چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس پر البتہ یہ ہے کہ ایک بات ہے عوام الناس کی، عوام کی جب تک ہم اصلاح نہیں کرتے، ان کو تربیت نہیں دیتے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے اختیارات اللہ کو ہیں اتنے ہی اختیارات کسی اور۔ ایسا نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کلی جزی کی بات بھی ہمیں بتانی چاہیے کہ کلی طور پر اختیارات سب کے سب اللہ کے پاس ہیں، علم بھی اس کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اعلیٰ کے لیے یہ بات ہو تو پھر یہ بھی بات ہو جائے گی کہ کیا اللہ کے لیے لفظ کلی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک لکھا ہے، فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، بحث کو یوں ختم کریں جی کہ اللہ کی عطا سے حضور کو فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا حیثیت ہے، ذرے اور آفتاب، اور میں نے اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہیے تاکہ عوام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دی ہے، جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود، عطائی اور مخلوق ہے، اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلا جی جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کا علم 7 سمندر، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے، اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ کیا ہے؟ جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب میرا جملہ مکمل، جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، جو کہتے ہیں کہ جتنا علم، وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا علم ملک الموت اور شیطان کو معاذ اللہ اتنا بھی نبی کو نہیں ہے، ہماری جنگ ان سے۔ ملک الموت اور شیطان کے علم کے ساتھ حضور کے علم کا موازنہ کر کے مثال دینا، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ ہی کی کتابوں میں دیکھیے، میں کتابوں پہ نہیں، اگر آپ ان کتابوں پہ آئیں گے یہ سٹیج نہیں ہے، میں ان کتابوں پہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کیا ہوا مولانا، وہاں کیا ہوا کہ ان کتابوں میں
جو کچھ آپ نے کہا اس کے رد میں اگر کہا گیا تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہو گیا. دیکھیے کتابوں آپ لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے ہم اتابوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی بات یہ ہے ہم تو متفقات کی اور مشترکات کی بات کرتے ہیں. اچھا اب یہ بات ہے نعرے لگائیں نعرے یا رسول اللہ. تمام فرشتوں تمام جنات حتیٰ کہ تمام ولی غوث کتب ابدال تمام انبیاء کا علم ایک طرف ہو, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ یعنی آپ اس بات کو گستاخی مانتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کا علم دیکھیے شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے وہ گستاخی ہے. میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں اس میڈیا کے سامنے کہ گستاخی ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ میں وسلم سوال پوچھ رہا ہوں کیا مولانا گستاخی ہے؟ میں بتا رہا ہوں. آپ پہلے کہہ چکے کہ گستاخی ہے. میں بتا رہا ہوں یہی تو پوری 100 سال کی جنگ ہے کہ یہ گستاخی ہے. آپ میری بات سن تو لیں کہ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کے اس منچ پر آج کے اس اسٹیج پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. علماء دیوبند حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کو یا ملائکہ کے علم کو یا کسی اور علم کو موازنے کے طور پر پیش کرنا حضور کی بے ادبی سمجھتے ہیں, حضور کی گستاخی سمجھتے ہیں. اور جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں, میں نے وہ ایک لفظ پڑھا ہوا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ کی ہی ایک کتاب اور عبارت کا جواب دیتے ہوئے وہ کہا گیا جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, صفات کا, وہ علم ہو, حسن ہو, جمال ہو, تقوی ہو, ہر اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ ساری کائنات کا علم کم ہے, پیغمبر کا علم زیادہ ہے, اور پیغمبر دو عالم کا علم کم ہے, اللہ کا علم زیادہ. بے شک سبحان اللہ. یعنی حضور نہ بڑے بھائی جیسے ہیں, سب سے بڑی نہ بات کسی عالم جیسے ہیں, نہ کسی اور جیسے. اس کا مطلب ہے حضور اللہ کی مخلوق میں بے مثال اور بے مثال. بڑے بھائی کی بات کیا ہے, یہ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ گاؤں کے چودھری جیسے کسی جیسے نہیں, وہ بے مثل و بے مثال ہے. سرور دو عالم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخی کا لفظ کہا ہے. ٹھیک ہے, اخی کا لفظ حضور سرور دو عالم نے خود کہا ہے کہ اے عمر جاؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں علیہ باللہ حضور کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ الزام ہے, یہ تہمت ہے. اچھی بات, بہت اچھی بات. آج اس تہمت کو واپس لیں. ہم کہتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے, ماں باپ بہن بیٹی, ساری کائنات جو ہے وہ قربان ہے پیغمبر دو عالم کی جوتیوں پر. سبحان اللہ, پیغمبر کی جوتیوں پر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیغمبر کی ذات کو الگ دیکھیے, پیغمبر کی جوتیوں پر قربان ہے. یہ تہمت جو ہے کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح آج ختم ہو گئی ہے, یہ تہمت آپ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی. میں اپنی بات بتاؤں, بہت اچھی بات, میں بھی تو کچھ کہہ دوں. ڈاکٹر صاحب میں آخری ایک بات کر کے کہہ دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہ بھئی بڑے بھائی جیسا ہونا یا حضور کو یہ کہنا کہ حضور کا اب عوام کے سامنے اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے گاؤں کا ملک اور چودھری ہوتا ہے, یا حضور کا ادب اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے. اگر زیادہ کیا جائے تو یہ شرک ہے. یہ عبارات میں موجود ہے. ماشاءاللہ آج مولانا نے کہہ دیا کہ یہ چیز ہے تو وہ گستاخی ہے. اگر کوئی یہ کہے تو وہ گستاخی ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں, یہی تو 100 سال سے ہمارے لیے مفتی صاحب ہمارے لیے یہ اتھارٹی ہے, کیونکہ یہ ان کے نمائندے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, کیونکہ ان کے نمائندے ہیں جن سے ہم سب پیار کے مولانا سمیع الحق صاحب, اور یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے اکوڑا خٹک. جب یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا. بس ہو گئی ختم. ماشاءاللہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, زبردست بات, اتنی بڑی بات, ایک بہت بڑی بات آج حل ہو گئی. نبی کے بارے میں محجوب کی